آؤ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک اور جملے میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب پہلا جو جملہ جو پہلی میں نے آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی، اس میں فرمایا گیا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تمہاری بیوی بنائی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ لفظ بیوی استعمال ہوا ہے، زوج، عورت نہیں لفظ استعمال کیا، امرا کا لفظ نہیں ہے، زوج، کہ اللہ تعالی جو پیدائش کے لیے جو پروسیس چاہتا ہے وہ عین حلال کی شکل میں ہو، عین دائرہ اسلام کے مطابق ہو، عین ایجاب اور قبول کے مطابق ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے۔ پھر فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی، جس نکاح میری سنت ہے، جس نے اس کے اوپر عمل کیا کمال ہے، اور جس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس پر عمل نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ نکاح سے ایک ایسے وجود حلال طریقے سے قائم ہوتے ہیں جس سے آئندہ آنے والی نسل بھی حلال طریقے سے پیدا بھی ہوتی ہے اور پروان بھی چڑھتی ہے۔ اچھا، نکاح کیا ایسا ہے کہ ہم لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھ کر نکاح کر لیں؟ نہیں، نکاح کی 3 شرطیں ہیں نہایت اہمیت کیا ہیں۔ سب سے پہلے ایجاب اور قبول، سیکنڈ حق مہر، تھرڈ انعقاد مجلس، چاہے وہ مجلس 3 بندوں پر مشتمل ہو چاہے 2 بندوں پر مشتمل ہو، لیکن اوپن۔ اسی لیے برات کا کنسپٹ اسلام میں موجود ہے، لیکن وہ کنسپٹ نہیں جو ہمارے ہاں موجودہ برات کا کنسپٹ ہے کہ ٹول باجے لے کر۔ برات کا کنسپٹ کون سا؟ 3-4 بندے لے کر جائیں، بالکل لوگوں کو پتا چلے کہ فلاں گھر سے فلاں بچی کی رخصتی ہونے لگی ہے، بالکل ایک اعلان ہو جائے، اعلان نکاح، ان کو کہا جاتا ہے انعقاد مجلس۔ پرسنل قطعاً نکاح پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ اسلامک میٹر ہے، یہ عوامی میٹر ہے، اور یہ پبلک کے اندر ایک بہترین اثر رسوخ رکھنے والا میٹر ہے۔ اگر اس میٹر کے اوپر بندہ چلتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک آدھا ایمان کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اور فرائض۔ آدھا ایمان نکاح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح سے تمہارے اندر طہارت پیدا ہوتی ہے۔ عورت تمہارے لیے وجہ طہارت ہے، عورت کے لیے مرد وجہ طہارت ہے، فقط مرد کے لیے عورت وجہ طہارت نہیں ہے، عورت کے لیے مرد وجہ طہارت ہے۔ جیسا کہ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، اور جی بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں۔ نیک، اچھا اسی طرح اگر خباثت والے سے بھرے ہوئے عورتیں ہیں تو خباثت والے بھرے مرد ہوں گے، اگر نیک مرد ہوں گے نیک عورتیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ کر دیا گیا کہ نصیب کے اندر یا جو اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال امر۔ حلال امر سے آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان ہوگی۔ اچھا، اگر کوئی سوسائٹی کے اندر ایک حرام طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو باپ کا نام ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سوسائٹی کے اندر اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ کون ہے بھائی؟ تو باپ کا ہونا ایک شناخت کی علامت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میں پاک پشتوں سے، پشت کے مطلب آپ کا حسب نسب، پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہوں۔ پاک رحموں سے کیا مراد ہے؟ عورتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور کا جو پروسیس ہے تخلیق محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے چلتا آ رہا ہوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہوں۔ تو یہ بڑی عزت اور ناموز اور بڑی قدر کی بات۔ آج کل ہم نے اس کا مذاق بنا دیا، یہ تو آئے دن یہ جان بوجھ کے شرلیاں لوگ چھوڑتے رہتے ہیں، کبھی میرا جسم، کبھی میری مرضی، کبھی اس کا جلوس، کبھی اس کا جلوس۔ اگر آپ یہ میرا جسم میری مرضی پچھلے دنوں میں یہ جب آپ ان کا احتجاج سنے نا، تو انہوں نے بڑے بڑے اولیاء کاملین کو للکارا ہے، انہی خواتین نے جو اپنے آپ کو سیکولر، یہ سیکولر بھی نہیں ہے، ان کو آپ دیکھیں سیکولر کی بھی ایک تعریف ہے۔ اگر آپ سیکولرزم لے لیں
جن ملکوں میں سیکولرزم موجود ہے وہاں بھی نکاح کا کنسپٹ ہے. بالکل. جس امریکہ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ مدر پدر آزاد ہے وہاں بھی نکاح کا کنسپٹ موجود ہے. ڈاکٹر جس صاحب یورپ کے اندر آپ کہتے ہیں فری سیکس ہے, جس یورپ کے اندر وہاں بھی نکاح کا. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کو معلوم ہے مجھے 30-31 سال ہو گئے. میری یہاں پہ جو اہلیہ وہ سوئس ہیں, وہ کرسچن ہیں. باقاعدہ یہاں پہ نکاح ہوتا ہے, 2 گواہ ہوتے ہیں, 3 سے 4 10 لوگ آپ کی اپنی ہے, کتنے لوگ آپ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ جو سائن کرتے ہیں, اس کے بعد ایک فیملی بک ملتی ہے جس طرح ہمارا نکاح نامہ ہوتا ہے. دونوں کا مذہب علیحدہ لکھا ہوتا ہے. شادی باقاعدہ قبول و حجاب اسی طرح ہے جس طرح ہم قبول کہتے ہیں, یہاں پہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سائن ہوتے ہیں, گواہوں کے سائن ہوتے ہیں. اس کے بعد حکومت ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے 30 دن کے اندر کہ یہ نکاح ہو گیا. اور باقاعدہ اس کے بعد کھانا وانا پھر آپ کی اپنی مرضی ہے کتنی آپ نے اس طرح 10 بندوں کو کھلائیں, 20 کو کھلائیں. یہ جو ہمارے لوگوں نے وہاں پہ ایک تاثر چھوڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ تو جی بس لوٹ پئی ہوئی ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ ہمارے لوگوں نے صرف ایک طبقہ ہوتا ہے جو بدنام کرتے ہیں کئی دفعہ, یہاں پہ بھی وہ نہیں ہے. اور میں نے آپ کو میں نے کہا تھا جو ہے وہ لوگ ہیں جن کو وہاں پہ بھی برا سمجھا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی ان کو کوئی قابل احترام نہیں سمجھا جاتا. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی درس میں آپ سے عرض کی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے بد اخلاقی کا درس دیا ہو. بالکل, دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے لوگوں کو بیڈ کریکٹر کا درس دیا ہو. ہر مذہب کے اخلاقی ترجیحات موجود ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی مذہب نے کہا ہوا کہ حرام کاری کو فروغ دے. بالکل, اس لیے ہر مذہب میں یہ چیز موجود ہے, نکاح کا کنسپٹ موجود ہے, رائل فیملیاں موجود ہیں, ان کی اولاد ہوتی ہے, ان کے دادا دادی, نانا نانی, ان کے دیگر رشتہ دار, اعزاء اقارب سب موجود ہیں. گرینڈ فادر کہہ لیں, گرینڈ مدر کہہ لیں, ہاں جی فادر کہہ لیں, سسٹر ان لا کہہ لیں, تمام رشتے جو موجودہ دور میں رشتے موجود ہیں. یہ ہم اس کو قطعاً ڈینائی نہیں کرتے. لیکن جہاں پر پورشن مسلمانوں کے ہاں بھی کوتاہیوں والا پورشن ہے, وہاں اقوام مغرب کے اندر بھی کئی ایسے پورشن موجود ہیں. لیکن ان پورشنوں کو مد نظر رکھ کر ہم مکمل فتویٰ نہیں دے سکتے کہ پوری سوسائٹی غلط ہے. مثلا اگر ہم یورپ کا ملکہ برطانیہ کو دیکھیں تو وہ خاندان شتر بے مہار تو نہیں ہے, ایک پورا خاندان چل رہا ہے. یہ بیٹا ہے, یہ دوتا ہے, یہ پوتا ہے, ایک پورا سسٹم چل رہا ہے. وہ شادیاں کر رہے ہیں, نکاح کر رہے ہیں. اسی طرح آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں, حال ہی میں جو بھی صدر تھا اس کی بھی بیوی تھی, اس کے ساتھ اس کے بچے تھے, اس کی بچیاں تھیں, اس سے پہلے بھی. لیکن اگر کئی معاملات میں انہوں نے سیکس فری رکھا یا کئی معاملات میں آزادی دے دی عورتوں کو, کئی معاملات میں حدود سے تجاوز کیا, تو وہ آزادی تو اسلام نے بھی دی ہوئی ہے. لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کپڑے اتار کر رکھ کر ننگے گھومنا شروع کر دو. اسلام نے یہ نہیں کہا. اصل بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو میرا جسم میری مرضی, اس میں بھی میں جو سمجھتا ہوں کہ کچھ تو جو معاملات ایسے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ان کو اس طرح پیش کرنا ہی غلط طریقہ ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی جو ہے اس کے بھی حقوق ہیں آپ پر. یہ نہیں ہے کہ اپنا خامد جو ہے وہ بیوی بیمار ہے, اس کی کئی معاملات ہو سکتے ہیں, اس کے ساتھ کئی پرابلمز ہو سکتی ہیں, تو لازمی نہیں کہ میں اس کے ساتھ اس کی جسم کو حاصل کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کروں. اگر اس طرح ایک عورت کہتی ہے کہ میری جو جسم ہے یہ مجھے بھی پوچھ لو بھائی یا جو, لیکن ہمارے ہاں مصیبت اس چیز کو جو طریقہ کیا گیا نا اس کو بات کرنے کا, وہ نہایت ایک معیوب تھا. وہ یعنی اسی طرح کہ انہوں نے جو عزت والا طریقہ تھا اس کو توڑا کہ ہم اپنی مرضی ہے جو جی چاہے کریں, ہمارا وجود ہے, ہمارا اختیار ہے. اور یہ اسی کی کڑی تھی جو ابھی ایک بچی نے یہ جملہ کہہ دیا, یہ اس کڑی کے پیک پر یہ لفظ ہے. آنے والے وقت میں یہ لفظ کس طرح ہائی لائٹ ہوگا. اچھا, اس نے جو بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہی آج میں آپ سے بات کرنے لگا تھا. سوری, وہ ہم پورا سنا ہے اس کا. وہ اصل میں ہمارے جو میڈیا ہے نا وہ کئی دفعہ ادھر سے باتیں جوڑتا بھی ہے. اس نے کہا کہ نکاح کرنا تو ہوا, نکاح پہ دستخط کرنے کیوں ضروری ہے, جو میں نے سوال آپ سے بھی کیا کہ نکاح تو ہو گیا, نکاح تو وہ بھی کہہ رہی ہے نکاح ہے
شادی کرنا کیوں ضروری ہے اور شادی کرنے پہ اس لیے میں نے یہ موضوع لیا کہ آپ مجھے ہمیں بہتر بتائیں گے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو بڑا ایک کھچڑی بنا لی ہے اور بچیوں اور بچوں پہ بڑا اثر پڑتا ہے اس پہ. جی جی اچھا، اگر تو آپ یہ کہیں تو اگر ہم شروع میں لیں، جس طرح میں نے کہا کہ 3 شرائط ہیں. سب سے پہلے ایجاب اور قبول، ایجاب اور قبول، حق مہر، انعقاد مجلس. اگر آپ دستخط نہیں کرتے، رجسٹریشن نہیں کرتے، نہ کریں، نکاح ہو جاتا ہے. ہاں یہ جو کاغذات کی پوزیشن ہے یہ ہماری ٹیکنیکل مجبوری ہے. کیا آئی ٹی کارڈ بنانا، پاسپورٹ بنانا، بیرون ملک سفر کرنا، یہ خاتون کون ہے آپ کے ساتھ، تحفظ اس کے بارے میں وضاحت کریں. یہ ان ٹرم اینڈ کنڈیشن کے لیے آپ کو ڈاکومنٹری پروف چاہیے. بالکل. لیکن اگر آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں جی اور آپ وہ 3 شرطیں پوری کر رہے ہیں تو آپ کا نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا. آپ کے لیے کوئی نکاح کا رجسٹر ہونا کوئی شرط نہیں. بالکل. آپ کو یہ اس وقت ضرورت پڑے گی جب آپ نے آئی ڈی کارڈ، جب آپ نے پاسپورٹ، جب آپ نے فارن کنٹری کا سفر کرنا ہو، حج عمرے کے لیے جانا ہو. آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے کہ یہ جو خاتون میرے ساتھ ہے اس کا میرے ساتھ سٹیٹس کیا ہے. رشتہ اس لیے نکاح کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ نکاح کی رجسٹریشن یہ ریسنٹلی ہمارے ہاں 40-45 سال سے ہے، یہ 50 سال سے ہے، 50 سال اس سے پہلے نہیں تھی. تو کیا اس سے پہلے جو نکاح وہ سارے باطل ہے؟ پاکستان کی بات کرتا ہوں، اسلام کی بات تو میں کر ہی رہا ہوں. پاکستان کے اندر آج سے 40-45 سال پہلے جب یہ رجسٹر نہیں تھا، مفتی نکاح پڑھانے والے اندراج نہیں کرتے تھے، محکمہ رجسٹریشن افتاح میں نہیں تھا، تو کیا جن لوگوں کے نکاح ہوئے وہ سارے نکاح باطل ہیں؟ یہ تو بالکل بھوندی سی بات ہے نا. اسی طرح اسلام کے اندر تو جہادوں پر لوگ جا رہے تھے تو راستے میں کئی مرتبہ نکاح ہوئے. جی جی سفر پہ جا رہے ہیں، کئی مرتبہ راستے میں نکاح ہوئے، تو وہاں کہاں رجسٹر ہوتا تھا؟ نکاح کے لیے صرف اناؤنسمنٹ چاہیے کہ یہ جو لڑکی ہے اب اس کا فلاں شوہر ہے، فلاں شوہر اس کا محرم ہے. ایک دوسرا یہ ہوتا تھا کہ یہ جو لڑکی ہے جو فلاں کی چوکھٹ پہ رہتی ہے، خیمے میں رہتی ہے، یہ نجائز نہیں رہتی، یہ اس کے عقد میں ہے، یہ حلال طریقے سے رہ رہی ہے. تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے پبلک میں اس کی تشہیر ضروری ہوتی تھی. یعنی اس کا مقصد یہ ہوا آپ کی بات کرنے کا کہ یہ اس عورت کا ایک معاشرتی شرعی تحفظ ہے. تحفظ ہے. جی جی. اور مرد کا بھی ہے، مرد کی بھی شراکت ہے نا. مرد کا بھی، مرد اپنے ساتھ کس کو لے کر جا رہا ہے؟ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ پاکستان کے اندر رات کو کوئی گھوم رہا ہو تو کہ یہ آپ کی کون ہے جی؟ میری بیوی ہے جی. تو نکاح نامہ کی طرح جی. بالکل. آپ کو شاید یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں اس حد تک گرل فرینڈ کا رجحان شروع ہو گیا کہ پولیس نے یہ اسپیشل کہہ دیا کہ نکاح فارم اپنی جیب میں رکھا کریں. تو نوجوان جو موٹر سائیکلوں پر ون ویلنگ کرتے تھے، جو بچیاں ان کے ساتھ ہوتی تھی، پر وہ نکاح فارم بھی رکھتے تھے. پھر خیر شور پڑا، انہوں نے کہا یار یہ زیادتی نہ کرو، بس ٹھیک ہے. اب تو خیر سارا کچھ ختم ہو گیا، اب تو ضرور اب تو روٹین ہی اور چینج ہو گئی ہے. لیکن یہ ایک ہلکا سا یہ ایک بحران اس قسم کا بھی ہو گزرا ہے پاکستان کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے نکاح کو نصف ایمان کہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کہا. پھر آپ نے فرمایا کہ نکاح کرو اور میری امت میں اضافہ کرو، یہ بھی آپ کی طرف سے ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ نکاح سے تمہاری نظر، تمہاری روح، تمہارا دل پاک ہوگا. یقیناً ایسا ہی ہے کہ نکاح جو ہے انسان کے اندر جو ایک فلو ہوتا ہے سیکچول، وہ فلو جو ہے وہ اس کا ریلیز ہو جاتا ہے. جب اس سے انسان اپنے آپ کو ریلیکس بھی فیل کرتا ہے اور ایک عمل تولید سے سلسلہ نسب بھی آگے چلتا ہے. انسان کی خواہش ہے، کیا خواہش ہے؟ انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس نے شادی کی، 1-2 سال گزرتا ہے تو وہ کیا خواہش کرتا ہے؟ یار میرا بچہ ہونا چاہیے. اگر تو سیکچول میٹر کے لیے صرف شادی ہوتی نا مرزا صاحب تو کبھی کوئی بچے کی ڈیمانڈ نہ کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری نسل میں اضافہ ہو. اور وہ کیوں چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا نام لیوا کوئی ہو، اور یہ سارے مجھے شناخت میری شناخت پیچھے بیک پر میری شناخت موجود ہو. اسلام نے اس شناخت کو، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے وہ بھی شناخت چاہتا ہے. بالکل جی. تو اسلام نے جی اسلام نے اس کو پسند عمل کو کیا. جیسے کہ 2 آدمی ہیں، دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، دونوں کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ایک شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، اور ایک بغیر بسم اللہ کے
کھاتا بھی اور پیتا بھی ہے، تو کیا دونوں کی بھوک اور پیاس مٹ گئی؟ جی بالکل مٹ گئی۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اس کے کھانے میں اور اس کے پینے میں برکت آ گئی، اس کے کھانے اور پینے میں برکت آ گئی، پیٹ دونوں کا بھر گیا۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، نکاح وہ بھی کرتا ہے اپنے مذہب کے مطابق، اولاد ہو رہی ہے، شراکت ہے، پہچان ہے، دیٹ از اوکے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام کے دائرے میں رہ کر اور اسلام ہی کو مانتے ہوئے یہ عمل کرتا ہے، نکاح اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں برکت ہوتی ہے، سعادت ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور نکاح کو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے، پھر حکم دیا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو اللہ نے تمہاری تحویل میں دے دیا ہے، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو، ان کے ساتھ پیار کرو۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام تھے تو فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ آخری جملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں نرم رویہ رکھنے کا آپ کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر جو عالمگیر انقلاب لے کر آیا، اس پیغمبر جس زمانے میں آیا تھا اس زمانے میں عورتوں کا استحصال ہو رہا تھا، عورتوں کی عزت پائمال ہو رہی تھی، عورت کے مقام اور رتبے کو نہیں پہچانا جا رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو ماں کے روپ دیا، بہن کا روپ دیا، بیٹی کا روپ دیا، اور ان کو اتنا احترام دیا، کسی جگہ آپ کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں، کسی جگہ آپ تحائف دے رہے ہیں، کسی جگہ آپ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، یعنی ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دیا، پارٹ آف لائف بنا دیا، کہ مت سمجھو کہ یہ فقط آپ کی ضروریات زندگی یا آپ کے باڈی سٹرکچر کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لباس بنا دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لیے لباس ہے، عورتیں مرد کے لیے لباس ستر ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات ابھی نا، بات آپ کی بات سے بات نکل آئی، سوری میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو ایک اور موضوع میں لے آ رہا ہوں۔ پاکستان میں خیر پاکستان کی اس لیے بات کروں، ہم اس خطے میں رہتے ہیں اور ہمارے معاملات اس خطے سے ہی منسلک ہیں۔ آج پاکستان کی عورت، پاکستان کی ہماری بیٹی، ہماری بچی، ہماری بہن، ہماری ماں کیوں مجبور ہوئی کہ وہ مرد کے خلاف اس طرح سامنے آ رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے؟ اور پھر مرد، جب ہم آئے رہے سوشل میڈیا آج کل تو بڑا ایک اوپن سا بن گیا ہے، جب میں کبھی فلم دیکھتا ہوں کہ ایک خاوند، اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس عورت کو نکاح کر کے اپنے گھر لایا، اور پھر وہ اس عورت کو بدکاری یا اس طرح کے کاموں میں دعوت دے رہا ہے اپنے دوستوں کو، یا کسی طرح پیسہ، بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ اور پھر دوسرا ہم نے دیکھا کہ عورت آئی، خامد اس کو ہینڈل نہیں کر رہا ٹھیک صحیح طریقے سے، عورت نے کسی اور کو بنایا دوست پرانا، اس کو بلایا، خامد کو مروا دیا، مرد نے عورت کو مروا دیا، بچے۔ یہ بھی پرسوں کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بندہ 22-23 سال کا ہوگا، ایک 18-19 سال کی لڑکی سے شادی کی۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے، کوئی کسی ایریے میں راج گڑھ کے کیا بتا رہے تھے۔ اور پھر اس بچی کو بغیر یعنی ماں باپ کی مرضی کے شادی کی، اس کے بعد اس کو فورس کرتا تھا کوئی غلط کام کے لیے، وہ نہیں ہوتی تھی، اس کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، اور وہ پھر بھی نہیں، پھر آخر اس کا گلا دبا دیا گیا۔ اور یہ باتیں جب عورتیں اور بچیاں دیکھتی ہیں تو وہ پھر آج کل، کیونکہ وہ سوشل میڈیا ہے، پڑھی لکھی ہیں، اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، وہ اپنے حقوق کی خاطر ایک نئی مہم میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ہمیں ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا، اور ہم پھر فوراً اسلام کا وہ اس پہ کہ ان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب ہمارا یہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ باغی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے میرے صاحب، یہ ایک فیکٹر نہیں ہے، دو فیکٹر نہیں ہے، یہ مختلف علاقوں میں، مختلف حالات میں مختلف فیکٹر ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام کی ہی ایجوکیشن صحیح طریقے سے نہیں دی جا رہی۔ نمبر ایک، اگر ہم اسلامی طریقے سے ایجوکیٹ کرتے تو یقیناً ہر بچہ اور بچی اس رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھانا ہے، ہماری حرکات، ہماری اخلاقیات درست ہوں۔ نمبر ایک۔
نمبر 2 جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں ادارے سمپل جو ایجوکیشن دے رہے ہیں ان کے ہاں بھی ایسی ایجوکیشن نہیں دی جا رہی جس کے اندر اویئرنس ہو. 2 تیسری بات والدین کا سخت رویہ. والدین باپ کو بیٹے کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے اور بیٹی کے ساتھ بھی دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے. ماں کو بیٹے کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے. اس حد تک دوستانہ رویہ کہ وہ پرسنل میٹر اپنے دوستوں سے ڈسکس نہ کریں, آپ سے کریں, اور اس کو ہم غیرت کا پیمانہ نہ بنائیں بلکہ اس کو سائیکالوجیکل ٹریٹ کریں کہ بچے کا یہ میٹر ہے, اس کو ہم نے کیسے سالو کرنا چاہیے. تو یہ تھا اس میٹر کو اچھے طریقے سے ایک باپ ایک ماں دوستانہ ماحول میں حل کر سکتے تھے, لیکن ماں اور باپ رحم دل نہ رہے بلکہ ایک خوف اور حزن کا شکار بن کر رہ گئے. اس چیز نے بھی ہمیں ڈسٹرب کیا. تو اسلامک ایجوکیشن نہ ملی, تعلیمی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی نہ مل سکی جو اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیز کی ہے والدین کی طرف سے. اب آئے اس اساتذہ نے بھی وہ کردار نہ ادا کیا. انہوں نے بھی سمجھا یہ پیسوں کی مارکیٹ اور پیسوں کی منڈی ہے اور یہ ہمارے کلائنٹ ہے, وہ ٹیوشن اور یہ فلاں اور یہ اخلاقیات کی طرف وہ بھی نہیں پڑے. نتیجہ یہ نکلا جو ابھی آپ نے بتایا, کبھی لڑکی بھاگ رہی ہے کبھی لڑکا بھگا رہا ہے. پھر ایج فیکٹر ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک ایج فیکٹر میں عزت تھی کہ یہ لڑکی چھوٹی ہے, اس کے سامنے جو بڑا آدمی ہے یہ اس کا چاچا ہے, ماما ہے, انکل ہے. اب سیکچول میٹر نے ڈراموں نے اس حد تک کر دیا کہ رشتے بھی پائمال ہو گئے اور عمروں کا تقاضا ہی ختم ہو گیا. کم عمر کی لڑکی ہے وہ بڑے عمر کے لڑکے کو, بڑے عمر کا لڑکا ہے وہ کم عمر, وہ جو درمیان میں رشتے تھے جو تقدس کے رشتے تھے وہ پامال ہو کو گیا. آہستہ آہستہ مٹایا جا رہا ہے اور پائمال کیا جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں جہاں اس کے بڑے فوائد ہیں وہاں اس کے نقائص بھی تو ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے مختارہ مائی کا جب قصہ شروع ہوا, مختارہ مائی کا جب مظفر گڑھ میں قصہ شروع ہوا تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یار اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے, اس کو عدالتوں تک رہنے دیں. انہوں نے ہائی لائٹ کیا. ہائی لائٹ اتنا کیا کہ آج بھی آپ وہ اخبار لے لیں, کسی لائبریری میں بیٹھ جائیں, آپ کو مختارہ مائی کے قصے کے ساتھ ہر روز اسی نوعیت کا اجتماعی ریپ کا ہر روز نیا کیس نظر آئے گا. ایک بالکل بالکل بجا فرمایا. لوگوں نے تجربے کرنے شروع کر دیے. کیا ان کے ساتھ تو ثانیہ بھی تھا, باقیوں نے تجربے شروع کر دیے اور اخبارات کی زینت بن گئے. اب میڈیا اسلام کا, میڈیا پاکستان کا, اور دنیا کیا کہہ رہی ہے وہ ہمارے اس میڈیا کو چال رہی ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ برائی پھیلنا شروع. پچھلے دنوں میں جو زینب کا کیس ہوا, اب وہ زینب بچی دیکھو اور جو وہ بندہ تھا وہ دیکھو, ریلیجس میٹر تھا. اس کے ساتھ جب زینب کا کیس ہائی لائٹ ہوا تو اس کے ساتھ کئی کیس 3-4 سال, یہاں تک پتا چلا کہ بڑے بڑے پیچھے گینگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنی ایج کی بچیوں کو ریپ بھی کرتے ہیں. ان کے جناب وہ فلمیں بناتے ہیں, باہر کے ملکوں میں بکتی ہیں وہ فلمیں. اب آ جائیں ہمارے قانون کی. قانون ہمارا راستہ ایسا دے دیتا ہے کہ ہمارے پاس جو تفتیش کا راستہ ہے یہی کمزور ہے, ہمارے پاس گرفتاری کا راستہ کمزور ہے, ہمارے پاس چلان پیش کرنے کا راستہ کمزور ہے, ہمارے پاس بیل ایکسپٹ اور ریجیکٹ کرنے کا راستہ کمزور ہے, ہمارے پاس شہادت کا چیپٹر کمزور ہے. تو عدالتوں نے کیا انصاف کرنا؟ جو نیچے پورشن تھے جس نے عدلیہ کو مضبوط کرنا تھا وہ ساری پورشن آپ کے بیچ ہے. کون سا متقی پرہیزگار ایسا بیٹھا ہوا افسر جو کہے گا کہ میں نے اللہ اس کے رسول کے خوف کی وجہ سے میں نے تفتیش مکمل کرنی ہے؟ نہیں, آنکھیں بند کر کے تفتیش ہو رہی ہے. آتے ساتھ کی لے کر آئے ہو, کی لے کر جا رہے ہو, کی دے رہے ہو, کی دے کر جا رہے ہو. بس نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بے گناہ پھنس رہا ہے, کوئی گناہگار بری ہو رہا ہے. گڈ وڈ ہوئی, جب گڈ وڈ کا نظام ہوا تو ہر بندہ دلیر ہو گیا, یار پیسے دے کر جان چھڑا لیں گے. اور جب عدالتوں میں مقدمہ ہیئرنگ کے مرحلے پہ چلا تو شہادت کا چیپٹر مکمل نہ ہو سکا, حقائق کا چیپٹر مکمل نہ ہو سکا, نتیجہ مقدمہ خارج. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک معاف, یہ ایک ہفتہ پہلے آزاد کشمیر کا ایک علاقہ ہے حویلی, یہ جو اوپر
अब्बास पुर और ये एरिया, वहां पे एक लड़का था, वो था गुज्जर फैमिली का। उसने राठौर फैमिली की एक लड़की के साथ दोस्ती थी, उसको निकाला और इधर पंजाब में कहीं आके शादी कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की के लुआह जो खानदान था, उन्होंने लड़के की बहन और मां के साथ गैंग रैप किया, उसके बाद उनको मार दिया, फिर उनकी बॉडीज को क्या कहते हैं हैंग कर दिया बरामदे। वो हैंग क्या, वो उनकी टांगे नीचे लटकी हुई थी, बिल्कुल जमीन पे लगी हुई थी, लेकिन उनको मार दिया। अब वहां पे मसला शुरू हो गया, पुलिस में चले गए, पर्चा हुआ, 2 बंदे पकड़े गए, 3 नहीं पकड़े गए। उसमें सियासत आ गई, बरादरीज़म आ गया, और उस लड़के उस लड़की की गलती की सजा उस माँ और बेटी को मिली, उनके पूरी फैमिली को मिल रही है। पूरी दुनिया के अंदर उनकी तस्वीरें शाया हो गई, पूरी दुनिया के अंदर बताया गया। मैं समझता हूं कि इस मामले में बहसीयत मुसलमान, हमारे उलमाए कराम, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, देखें हमारी हुकूमत जो वो इन मामलों में उसकी इंटरेस्ट ही नहीं होती, वो तो MNA MPA की बात करती है, वो तो उस आलम के साथ होगी जो आलम उनके हक में फतवा देगा। उलमाए कराम को क्या, अपनी जुमे वाले दिन हमारी मस्जिदें फुल होती हैं, फजर में हूं या ना हूं, इशा में हूं या ना हूं, लेकिन जुमे वाले दिन हम लोग सब आते हैं कि जी पता लगे कि सबको बंदा पढ़ रहा है। तो उनमें खुतबात में, उनमें वाज में इन लोगों को जो यानी जो तरबियत इस तरह की है, इस तरह के मामलात में बात नहीं करनी चाहिए। जी, हमारा मिंबर और मेहराब जो है वो अपने तकाजे पूरे नहीं कर रहा। इकबाल ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, ये बेचारे क्या जाने 2 रकत के इमाम। इन लोगों ने जो मिंबर के तकाजे थे और मेहराब के तकाजे थे, उन तकाजों को पूरा ही नहीं किया। नंबर 1, इसकी भी एक वजह है, अगर तो इनको रियासत हैंडल करती तो ये तरले के साथ बात करती। जब रियासत ने इनको हैंडल नहीं किया तो ये कमेटियों के मतहत है, जब कमेटियों के मतहत है तो ये उन लोगों के मफादात को फेवर देंगे जो इनको पे देते हैं, और ये कोशिश करेंगे कि हमसे सारे ही राजी रहें, नाराज कोई ना हो, हत्ता कि शैतान भी हमसे राजी रहे। इनका जो लुबे लुबाब है कि फरिश्ते भी राजी रहे, शैतान भी राजी रहे, बस हम काम चला रहे हैं, हमारा क्या काम है। ये जो नमाज है, क्या दुनिया के किसी कोने में कोई मुल्क ऐसा है जो हमें नमाज से मना करता हो? नहीं, कोई भी नहीं। मस्जिद से मना करता हो? नहीं। अजान से मना करता हो? नहीं। मना क्या है? जब आप निजाम की बात करें, जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम के निफाज की बात करेंगे, जब आप अमरे बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करेंगे। आपने अभी आजाद कश्मीर का नाम लिया, मैं आजाद कश्मीर का, मैं भी एक वहां कुछ रहा हूँ, जी मुझे पता है, एक पोस्ट पर मैं रहा हूं, मुझे पता है जी। मैं ये समझता हूं कि वो मजहबी रिश्वत है आजाद कश्मीर में। जिस तरह आजाद कश्मीर में इफ्ता और कजावत मौजूद है, उस तरह तो चाहिए था कि इस किस्म का वाकया रूनुमाई ना होता, क्योंकि वहां कजावत आज की तो कायम ही नहीं है। ना ना ना, इफ्तार तो आज का 1985 से है, 1984 से। वो तो नहीं, उससे भी पहले का 74 से है वो। क्यूम साहब के वक्त में था जी। जी जी, 74 से एक था, फिर बढ़ते 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 पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, फिर तहसील लेवल पे आ गया, अब एडिशनल लेवल पे आ गया, तो मशाइख कौंसिल बन जज के गई, साथ उसमें भी बंदे हैं आ और मुफ्ती भी और काजी भी। जी जी। अब मुझे बताइए, वहां ट्रेनिंग और तरबियत इस मरहले तक पहुंची होती कि ऐसा वाकया रूनुमाई ना होता। वहां अगर आप सर्वे करें, कभी मेरे ख्याल में इस सिलसिले में प्रोग्राम कीजिएगा, इफ्ता के हवाले से जो वहां के मुफ्ती है वो क्या कर रहे हैं, जो वहां के काजी है वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे इंकशाफ बताऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे। उनके रजिस्टर भरे हुए हैं, किस काम से भरे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, बताए ना वो। क्या उनके इस अमल से आजाद कश्मीर इस्लाम का गहवारा बना? आजाद कश्मीर के अंदर आज भी, इस वक्त भी, आप जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, जब इलेक्शन करीब है सर पर, हर रोज 2 रुखे इंसान पैदा हो रहे हैं। तो 2 रुखे मजहब पैदा कर सकता है, 2 रुखे, जहां मुफ्ती भी मौजूद हो, काजी भी मौजूद हो, नजरियाती कौंसिल भी हो, मशाइख कौंसिल भी हो, औकाफ का महकमा भी हो,
میں کہتا ہوں 9-10 سرکاری مولویوں کی گاڑیاں ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں، بالکل تو 9-10 سرکاری مولوی آخر اس علاقے کے اندر کوئی ان کا اثر رسوخ ہے، کوئی غیر سرکاری مولوی بھی ہوں گے، کوئی سرکاری مولوی بھی ہوں گے، ان کے ذریعے بھی نظام نہیں بدل سکا، حالات نہیں بدل سکی، سوچ نہیں بدل سکی، تو پھر کہاں بدلے گی؟ کم سے کم وہ سوسائٹی، کشمیر کی سوسائٹی پورے پاکستان اور گلگت بلتستان کے لیے آئیڈیل بن سکتی، کیوں نہیں بنی جی آئیڈیل؟ کیا وجہ کیا ہے جی؟ افتاح تو قائم ہو گیا، قضاوت تو قائم ہے، ہائی کورٹ تک ان کا نظام سے نیچے سے اوپر تک جا رہا ہے، ہائی کورٹ تک، ہائی کورٹ سے آگے سائلینٹ، کلوز ٹاپک، کوئی آگے نہیں۔ یعنی وہی بات ہے کہ کسی جگہ دم ہے، کسی جگہ پاؤں، لولی لنگڑی شریعت وہاں گھوم پھر رہی ہے، نتائج نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر قانونی سطح پر افتاء اور قضاوت موجود ہے وہاں بھی ثمرات نہیں۔ جس خطے کی آپ نے بات کی وہاں کا ایم ایل اے کون ہے جی؟ وہ حضرت صاحب ہے، پیر صاحب ہے بہت بڑے، اور کل پرسوں وہ بھی جناب اپنی جماعت کو چھوڑ کر قرآن صاحب پہ رکھ کے کہہ رہے تھے ہم اب آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل جب ان کا انداز قوم دیکھے گی، ان کی سوچ کو قوم کو دیکھے گی، ان کی فکر کو قوم دیکھے گی، تو اس کے نتائج پوری قوم کو بھگتنا پڑیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے تو نہیں فرمایا جیسی عوام ہوگی ویسے اس کے عمال ہوں گے، جیسے اعمال ویسے عمال۔ تو اب آپ دیکھ لیں ہمارے عمال کیسے ہیں۔ تو جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو دیکھو یار وہ علامہ صاحب صبح شام خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس نے قسم اٹھا لی تو میرے لیے کیا ہے، اگر وہ بخشا جائے گا تو میں تو پہلا بخشا جاؤں گا۔ یہ باتیں ہماری سوسائٹی میں گردش کرتی ہیں۔ تو اس لیے اچھا پھر قرآن نے کس کو کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یا ایھا الناس نہیں ہے، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اب مخاطب ایمان والے ہیں، اور اس سے بھی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، میں چونکہ قرآن پاک کا ایک طالب علم ہوں، میں بار بار اس کو دیکھتا رہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یقین کر لیجئے منافق کا لفظ کس پر استعمال ہوتا ہے؟ منافق، کافروں میں تو منافق لفظ استعمال نہیں ہوتا، تو منافق کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ مومنوں کے اندر، ہم پہ، ہاں بالکل ہمارے ہم پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور منافق کی تعریف کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بدترین ٹھکانہ ہے منافقوں کا۔ اب مجھے بتائیں کہ مومن کے اندر، مسلمانوں کے اندر منافق ہیں، کافروں کی تو ایک ہی قسم ہے، اب مشرک بات گئی، وہ بات ختم ہو گئی۔ تو اتنا ہمارا، اتنا ہم اس حد تک خطرناک حالات میں ہیں کہ ایک سیکنڈ میں ہمارا ایمان سے اتر کر نفاق میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے اعمال کو کس طرح درستگی کی طرف لے کر جانا ہے۔ جی، یہ بڑی 1990 کی پہلے کی بات ہے، ایک قاضی صاحب تھے، تو تحصیل تھے، تو ایک بندہ تھا، وہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں، شہر کا نام نہیں بتا رہا، ایک وہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، وہ دوائیاں چوری کر کے بیچتا تھا، وہ کہیں پکڑا گیا، اب وہ بھاگ گیا، پولیس والوں کو کہا ٹھیک ہے پرچہ ورچہ ہو گیا، بھاگ گیا۔ اب اس نے ضمانت کے چکر میں پڑنا تھا، اور واقعی اسی شہر میں ضمانت ہوتی تھی جہاں سے وہ اس کا مقدمہ تھا۔ وہ پہلے ایک سول جج صاحب وہاں پہ تھے، ان کو ملا، وہ میرے بڑے تعلق والے تھے، تو ان کو کہنے لگا، مجھے کہتا ہی چلے ان کے پاس کوئی نام، رات ان کے گھر چلے گئے، یار وہ پولیس نے ایسے ایسے ضمانت لے لو۔ اس نے کہا میں ضمانت نہیں لوں گا، یہ بڑا غلط کام ہے، گورنمنٹ کی دوائیاں چوری کی ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ بندہ بڑا، انہوں نے کہا یار مجھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ مرزا صاحب نا کچھ بھی ہو نا، اور کچھ ہو جائے، دوست ہے میرے، لیکن یہ میں کام پتہ ہے بڑا گندا کام ہے کہ یار دوائیاں، غریبوں کی دوائیاں بیچی گاؤں میں، وہ بیچاروں کی نا۔ تو مجھے کہنے لگا جی، میں نے کہا یار بڑا کام خراب ہو گیا۔ میں نے کہا آپ نے کل جانا ہے عدالت میں؟ کہنے لگا ہاں میں کل تو جاؤں گا۔ میں کہتا اور کیا کسی چاہے، اچھا پرسوں میری چھٹی ہے تو میرے ساتھ نا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم پرسوں والے دن نا، وہ دوسرے دن ہم گئی کوئی نا، اب میں نے سوچا کیا کروں، وہ ایک جو ادھر قاضی صاحب تھے نا، ان کے ساتھ وہ ایک قاضی اور ایک بیٹھتے ہیں، وہ مجھے کسی نے کہا جی کہ قاضی صاحب سے بات کر لیتے۔ میں نے کہا یار وہ اللہ کے بندے، اتنے بڑے بندے، وہ مجھے نا آگے میں ان کی نظروں میں بڑا خراب ہوں گا، تو وہ مجھے نا بڑا کریں گے۔ اس نے کہا نہیں تم چلو۔ تو ہم رات کو ادھر ایک ہوٹل تھا ریسٹو، وہاں سے مچھلی لی 2-3 کلو کی نا بنی ہوئی، تو وہ ادھر ہمارے علاقے کے تھے، تو چلے گئے ان کے پاس، گئے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، مچھلی لائے۔ انہوں نے کہا یار روٹی تو میں نے کھا لی، ابھی آپ لیٹ آئے۔
ہم نے کہا چلو ابھی کھا لیتے, یہ کون سی اتنی بڑی ہے. وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے خوش خوراک تھے. جب کھائی وائی اور اس کے بعد کہ جی کل آپ جائیں گے, پرسوں جی جاؤں گا. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ مسئلہ ہے. تو وہ بندے کو پولیس والے بڑے تنگ کرتے ہیں, ابھی بڑے چور سے, بندہ بڑا مذہبی ہے, نماز پڑھتا ہے, یہ ہے وہ ہے, جو ہم نے اس کی جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے. پولیس تو اندر کیسے جانے. انہوں نے کہا آپ ایسے کریں کہ اس بندے کو بٹھائیں صبح پہلی ویگن میں بھی جاؤں گا اسی میں, اس کو برقع پہنا دینا, تو مجھے عدالت میں اتار نہیں جائے گی ویگن, اس کو بھی اتار کے اندر کر لینا, باقی بات ختم. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ ایسے ہی کیا, ہم نے اس بندے کو برقع پہنا لیا اور انہی کے ساتھ ہی ہم نے اسی ویگن میں گئے. وہ آگے اسٹاپ سے آگے جا کے اتارتی تھی کچہریوں میں, وہاں پہ اترے, ہم اندر چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے فوراً بلا لیا اپنے ریڈر کو, احمد کو, کہ بھائی آ جاؤ. ہم نے کہا جی یہ بات ہے. وکیل کو ہم بلایا فٹا آگے کی, انہوں نے لکھا جی, کہنے لگے ضمانت کون دے گا. میں کہا جی ایک بندہ تھا, اس نے کہا میں دیتا ہوں. اس نے بولا اچھا جی آپ کی جائیداد. اس نے کہا جی وہ ساری وہ جو ساری, اس نے کہا ٹھیک ہے یار میں آپ کو جانتا ہوں. اچھا ہم نے وہ ضمانت کرایا, وہ چلا گیا. بعد میں مجھے خود ضمیر نے بڑی لان تان کی کہ وہ جو بندہ داڑھی مچھ بغیر تھا, اس نے کہا کہ یہ دوائیاں چوری کرتا تھا گراؤں والوں غریبوں کے لیے, اور یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. دوائیاں ان کا حق تھا ایک عام بندے کا. تو مفتی صاحب نے یا قاضی صاحب نے ہماری ایک, ہمیں تو بڑی سفارش قائم ہوئی کہ قاضی صاحب نے بڑی عزت کی ہے, لیکن بعد میں نے سوچا کہ یہ غلط ہوا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ علماء دین جو ہے ان کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ اپنے نام کے ساتھ مشائخ یا علماء یا ایسے لکھیں. ہمیں لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے, اور اس ملک میں, اس معاشرے میں آج سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ تربیت کا ہے. اور دوسری بات جو شادی بیاہ کی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ والدین کو بھی اپنی بیٹیوں اپنی بیٹوں کی آسان شادیاں کریں, لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر, خاندانوں کو جان پہچان کر. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی بیٹی کسی غلط ہاتھ میں دے دیں اور پھر آپ بیٹی سے بھی جائیں گے, بیٹی کا کردار, بیٹی کے بچے, بیٹی کی اولاد, بیٹی کا پورا گھر بھی تباہ ہوگا. اور اسی طرح جب والدین اپنے بیٹے کی شادی کریں تو کم از کم اس جگہ کریں جہاں پہ کوئی دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے امیر صاحب جی کہ سیرت کو دیکھ کر شادی کیا کریں, نہ صورت کو دیکھو نہ مال کو دیکھو, سیرت کو دیکھ کر شادی کیجیے. شادی کا جو معیار ہے وہ سیرت ہے. فرمایا مال بھی ضائع ہو جائے گا اور صورت یعنی حسن بھی ماند پڑ جائے گا, لیکن جو چیز قائم اور دائم رہے گی, جو نسل تک ٹرانسفر ہوگی, وہ سیرت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد, جی ماں کی گود. وہ اگر ایک ماں یونیورسٹی والا درجہ رکھے گی تو اس کی گود جو ہے وہ علم کا گہوارہ بنے گی, اور اگر وہ یونیورسٹی کا درجہ ہی نہیں رکھے گی تو وہ پھر علم کا گہوارہ نہیں بنے گی. اگر ماں کی گود میں گانے ہوں گے, ڈولے اور مائیے ہوں گے, گالی اور گلوچ ہوں گی, تو وہ بچے نہ تو محمد بن قاسم بن کے پیدا ہوں گے, نہ محمود غزنوی, نہ شہاب الدین غوری, پھر وہ اداکار اور گلوکار اور فنکار ہی پیدا ہوں گے. اگر مسلمانوں کے مائیں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث اور اپنے افکار کو مد نظر رکھ کر اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں گی, تو آپ یقین جانیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے, اللہ ان کو سر سبز و شاداب رکھنا, جو میری بات سنے پھر اس کو لوگوں تک ڈلیور کرتے. تو سر سبز و شاداب کیا ہے؟ ہر درخت کو فنا ہے, ہر حسن کو فنا ہے, ہر چیز کو فنا ہے, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا دی ہے وہ بقا والی دعا ہے کہ اللہ ان کو قیامت تک کے لیے سر سبز و شاداب رکھنا. اور یہی وجہ ہے کہ جن ہستیوں نے یہ کام کیے, صدیاں بیت گیا. آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر لیں, 1000 سال سے زائد کا عرصہ ان کے وصال کو گزر گیا ہے, آج بھی ان کا جو مرقد ہے وہ سر سبز و شاداب ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں, بابا دمڑی والی سرکار کو دیکھ لیں. تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کو, اس کے رسول کے پیغام کو عام کیا. تو آج ان کی قبریں بھی منور ہیں, لوگوں کے زندوں کے جو گھر ہیں نا وہ ویران ہو گئے ہیں, لیکن جن کو یہ مردہ کہتے ہیں ان کے گھروں میں. تو آج بھی ہمیں ضرورت ہے ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, کہ ہم اس نہج پر کام کریں کہ جس میں اللہ بھی راضی ہو, اس کا رسول بھی راضی ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے, پھر آپ کی ابھی بات پھر میں اس کا ہو گیا کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, بادشاہ چشت, بادشاہ اجمیر, بر صغیر میں جو اسلام کی جو شروعات جیسے ہوئی, لیکن انہوں نے
کسی کو کافر نہیں بنایا, کافر نہیں کہا. جی جی انہوں نے لوگوں کو اپنے اس کردار اور اسلام کی اس تعلیم سے مسلمانوں کی طرف راغب کیا, اور اس وقت کے ان جوتشیوں اور ان لوگوں سے جو ان کو اپنے جکڑے ہوئے تھے, ان کو اپنی زنجیروں میں, ان سے آزاد کروایا. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ لاہور میں جو گوالے تھے, یہ اپنا دودھ ایک وہ جو ان کا یعنی جوگی تھا وہ لیتا تھا, اور جو اس کو جوگی کو دودھ نہیں دیتا تھا اس کی بھینسوں میں سے خون آنا شروع کیا. تو جب آپ نے کچھ لوگوں نے دودھ ادھر دینا شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ تم مجھے تھوڑا دیا کرو, ادھر باقی خود بھی استعمال کرو, تو اس کو جب تکلیف ہوئی, پھر وہ جب مد مقابل آیا, جیسے کہ وہ پوری تفصیل ہے کہ اس نے مقابلہ کیا اور آپ نے اس کو کہا کہ بات سنو. اس نے کہا تم کیا کر سکتے؟ میں تو اڑ سکتا ہوں, تم اڑو. کہنے لگا میں تو نہیں اڑ سکتا, تم اڑو. جب اڑا تو اسی کی جو کھڑان وہ جو تھی لکڑی کی وہ جو پہنتا تھا, ان کو کہا اس کو نیچے اتارو. اور دوسرے دن لوگ پھر جوک دار آنا شروع ہو گئے. انہوں نے کسی کو کافر نہیں کہا. خواجہ اجمیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وقت کا, اس وقت کا جو اس کو سکھ بادشاہ یا مرہٹا تھا, اس نے پانی بند کر دیا کہ یہاں سے پانی نہیں پی سکتے یہ, تو وہ پانی خشک ہو گیا. دوسرا پانی آ گیا, جب اس کے لوگ آئے تو بولا بھائی جی بھر کے پیو, اپنے جانوروں کو پلاؤ. ہم تو آج اپنی مسجد میں دوسرے بندے کو داخل نہیں ہونے دیتے. ہم تو آپ جا رہے ہوں, آپ کے حولیہ کو دیکھ کے بتا دیں گے یہ فلانے مسلک کا بندہ ہے. آپ نے تو لکھا ہوا نہیں ہے کہیں بھی. ہم نے تو جی ایسی اتنا اسلام کو, اصل بات جو آپ نے جو فرمائی کہ تربیت کا فقدان ہے. علماء کرام جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی, اپنے جو اصل مسئلہ ان کا منظر ہے وہ پیش نہیں کر رہے, اور حکومتوں کے ساتھ وہ مجبوریوں سے یا جیسے بھی ہم کہیں. دیکھیں نا, ایک اسمبلی کی ایک سیٹ ہے, پورے کشمیر, آزاد کشمیر میں ایک سیٹ ہوتی ہے مشائخ کی, اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت 500-700 ایسے مشائخ بنے, میرے بڑے ان کے ساتھ بڑے لوگ تعلق بھی ہیں, کہ وہ ساروں کو لارا لگا ہوا ہے سیٹ دیں گے. اب ان سب کو پتا کہ ایک بندے نے سیٹ لینی ہے, تو 500-700 بندہ جو ہے ان سے پوچھیں بھئی آپ ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں اس لیڈر کی, ان لیڈروں کی. اب دیکھیں نا, جیسے آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے میرپور میں 10 مفتی ہیں. اب تو ہر مفتیان کی اتنی برمار ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, ایک سے ایک بڑھ کے مفتی ہے. اور اللہ قسم توبہ استغفار, اللہ معافی دے مجھے, ہم نے بھی تھوڑا بہت دین کا طالب علم ہے, ہم تھوڑی سی تعلیم کی دیکھی ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا کہ ایک مفتی اٹھ کے کہتا ہے کہ جاؤ فلاں کو کہہ دو میں تمہیں ثابت کرتا ہوں تم کافر ہو, دوسرا اٹھ کے دوسرے کہتا ہے. اب ایک اور ایسے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے بچائے. اور آپ جیسے جی ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو جوگی کا واقعہ بیان کیا, تو جوگی ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ نے اپنے جوتے پھینکے, تو جوتے اس کو مارتے مارتا جوگی کو نیچے لے آیا. تو میں اس سے نتیجہ اخذ یہ کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تو ہوا میں اڑ کر لوگوں کو مطمئن کرتا ہے نا, میرا کام, یہ کام میرا جوتا کرتا ہے. یعنی درویش جو ہیں وہ اس قسم کی خلاف عادات کوئی کام نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے. تو سلطان بہو رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ کہے میں ہوا میں اڑ کر کمال حاصل کیا, فرمایا یہ کام تو چڑیاں کر رہی ہیں. اگر کوئی کہے پانی کے اوپر چل کر کام کرو, فرمایا یہ تو کر رہی ہیں مچھلیاں کر رہی. تو یہ کام نہیں, کمال یہ ہے کہ زمین کے اوپر رہ کر تیری نظر آسمان پر, زمین پر رہ کر تیری نظر زمین کے آخری طبق پر ہو, شرق اور غرب تک تیری نظر ہو, لیکن بیٹھا تو زمین پر ہو, اور عاجزی اور مسکینی کا یہ عالم ہو کہ تجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہ ہو. جی تو ڈاکٹر صاحب اب ہمارا الحمدللہ پروگرام کا وقت ہو رہا ہے. تو محترم ناظرین و سامعین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی. ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں. شادی اور نکاح کیوں ضروری ہے, یہ صرف مرد کے لیے نہیں, عورت کے لیے سب سے بڑا تحفظ ہے نکاح نامہ پہ دستخط کرنا, کہ وہ کل اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو شرعی لحاظ سے اور ہمارے ملکی قوانین کے لحاظ سے بھی اس کو تحفظ حاصل ہوگا, اس کی اولاد کو تحفظ حاصل ہوگا. اور نکاح کرنا
सुन्नत तो है, सुन्नत है, फर्ज भी है, लेकिन सबसे बड़ा उन दो शख्सों को जो इस मुआशरे में, सुन्नत के बारे में तो रब जानता है, अल्लाह का रसूल जानेगा, कि दिलों के हाल वो जानता है, लेकिन जाहिरी तौर पे ये दुनिया जो है इसको भी बताना लाजमी है। और डॉक्टर साहब ने दूसरा फरमाया ये है कि हमारे उलमाए कराम को अपनी जो नमाजी हैं उनके, जो उनके पैरोकार हैं, उनकी तरबियत करें। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात फिर उनकी हर लफ्ज़ में तरबियत पे आती है कि तरबियत हो तो सब ठीक होगा। तो नाजरीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह अगले हफ्ता में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।